کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ اور یہ کاروان سرائے ہے کیا؟ ایک بہت بڑی تصویر ہے، اور اس میں ایک یہ چھوٹی سی تصویر ہے۔ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ نہیں، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ تو علامہ اقبال نے بھی اس کائنات کو ایک تصویر کہا، اور اس لیے کہا کہ وہ خود المصور ہے، سب سے بڑا مصور تو وہ ہے۔ تو اوور آل کریٹیوٹی جو ہے وہ دراصل اس مصور تک پہنچنے کی ایک کوشش، کہ اگر آپ، ظاہر ہے کہ آپ اوریجنیٹر ہو، آپ سب سے بڑے مصور ہو، تو آپ نے جو ہمیں ہنر دیا ہے، ہم اس کے سہارے آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ موسیقار ہو، پینٹر ہو، رائٹر ہو، کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرے کریٹیوٹی کے حوالے سے۔ چنانچہ آج جو ہمارے مہمان ہیں علی کاظم، ان کی بہت ساری جہتیں ہیں۔ انہوں نے کوئی ایک تصویر نہیں بنائی، بہت سارے مختلف پہلو ہیں ان کے، جو میں تو ایسا کرٹک نہیں ہوں، لیکن ان کا جو بھی میں نے کام دیکھا ہے، اور یاد رہے کہ ان کا کام دنیا بھر کے میوزیمز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ میٹروپولیٹن میوزیم نیو یارک کہہ لو، آپ برٹش میوزیم کہہ لو، ٹیٹ ماڈرن کہہ لو، سانس پھول جاتا ہے، ڈھاکہ میں، دلی میں۔ تو ہی از ویری ویل نون، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کے چند ایک مصور جو مطلب ہے کہ پاکستان کے باہر ایز انٹرنیشنل مصور مانے گئے، اور ان کی پہچان ہوئی اور ان کی قیمت پڑی۔ ان میں علی کاظم بھی شامل ہے۔ ظاہر ہے عمران قریشی، ان کی بیگم عائشہ ہے، وہ شازیہ سکندر ہے، رانا ہے، خلجی ہیں، وقاص ہیں، اور بھی بہت سارے ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو، اور پاکستان کے مختلف اینگلز جو ہیں، کلچرل بھی اور اینشنٹ بھی۔ تو اینشنٹ سے مجھے ایک یاد آ گئی کہ علی کاظم کی بات، کیونکہ ادھر ہی ساری باتوں کا رخ ہوگا آج، کہ یہ میرا خیال ہے کہ کوئی 1988 کی بات ہوگی، جب بہاؤ ناول کا کانسیپٹ میرے ذہن میں چل رہا تھا، اور کیونکہ مشکل کام تھا، مجھے ایکچولی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ مختلف ڈوریں ہوتی ہیں، الجھی ہوتی ہیں، اور ایک ڈور کہیں سے آپ کو مل جائے تو پھر سارا کچھ سلجھنے لگتا ہے۔ تو وہ ایک ڈور ایسی ہوئی کہ مجھے اسلامیہ کالج، اسلامیہ یونیورسٹی بہالپور میں ایک انویٹیشن ملی، ان کا کوئی فنکشن تھا پریزائڈ کرنے کے لیے اینول۔ تو میں نے ایک شرط رکھی، میں نے کہا جی گھاگرا کا جو ڈرائی بیڈ ہے، میں وہاں پہ ایک دن گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی پرابلم نہیں، ہم آپ کو جیپ دیں گے۔ انہوں نے ایک جیپ دی۔ اب میرا خیال ہے کہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی وہاں سے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، اور گرمی تھی شدید۔ وہاں پہنچ کے جیپ ڈرائیور کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جی اب آپ جا سکتی ہیں۔ اس نے کہا صاحب یہاں نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، آپ کیا کریں گے اکیلے؟ میں نے کہا کہ نہیں، آپ چلے جاؤ، میں شام تک یہاں میں رہوں گا، شام تک آ جانا، میرا خیال ہے میں زندہ رہوں گا۔ بہرحال اس کو میں نے، کیونکہ آئی وانٹیڈ ٹو فیل دا ٹوٹل سائلنس، ایک ایسی سائلنس جس میں میں ماضی کی جو آوازیں، یہ ایکٹیویٹی ہے، وہ سن سکتا ہوں۔ چنانچہ گھاگرا کے جو ڈرائی ریور بیڈ تھا، اس کے ساتھ جو کنارے تھے، وہاں میں بیٹھ گیا ذرا چھاؤں میں، اور میں نے کوریدنا شروع کر دیا، اور اس میں سے 1-2 ٹھیکریاں نکلی، اور وہ ٹھیکریاں جو تھیں وہ منقش تھیں، ان کے اوپر کچھ بنا ہوا تھا۔ بعد میں تھوڑی بہت ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ وہ کسی گھڑے کی تھی، اور ان زمانوں میں وہ پہچان یہ تھی کہ گھڑے کے اوپر جو نقش و نگار بنتے تھے، ان کے اوپر مچھلی کا سمبل بنتا تھا، کیونکہ پانی اور مچھلی۔ وہاں سے یہ ٹریگر ہوا بہاؤ کا آئیڈیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹھیکری جو ہے اس کو ایک عام چیز نہ سمجھیے،
جس طرح آپ کا جو ہزاروں لاکھوں سال پرانا ڈی این اے ہوتا ہے اس سے آپ ریکریٹ کر سکتے ہیں. یہ کوششیں ہو رہی ہیں نا. وہ جو پرانے اینیملز تھے یا پلانٹس تھے, پلانٹس تو بالکل ریکریٹ ہوئے. اسی طرح ایک ٹھیکری سے آپ پورا ایک عہد جو ہے اس کو ریکریٹ کر سکتے ہیں. یہ آغاز ہے. کاظم کی طرف میں اس لیے آیا زیادہ, اور بھی دوست ہیں مصور میرے, بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مصور زیادہ دوست ہیں میرے, اس لیے کہ ان میں تکبر نہیں ہوتا. شاعروں میں تو بہت زیادہ ہوتا تھا کہ جی یہ ایک شعر گایا, ٹھیک ہے غالب نے بھی گایا ہوگا وغیرہ وغیرہ. کوئی ایک نثر نگار بھی کالم شالم لکھ لے, ایک کتاب لکھ لے تو وہ چڑھ جاتا ہے مینار کے اوپر. لیکن مصور ہمیشہ تذبذب میں رہتا. وہ کبھی کانفیڈنٹ اس کا پورا نہیں ہوتا کہ یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ میں کمال کر دوں گا. نو, ہی جسٹ وہ اپنے انسٹنکٹ کو چلنے دیتا ہے کہ کہاں لے کے جا رہی ہے. سادقین تک جب میرے لیے اسکیچ بنا رہے تھے تو بنا کے ہمیشہ مجھ سے کہتے طاہر صاحب کچھ کام بن گیا یہ نہیں. اب میں کہا اور سادقین کہا. لیکن یہ جو ہیوملٹی ہے یہ تقریباً تمام مصوروں کے اندر ہوتی ہے. علی کاظم کی بات تھی کہ وہ ٹھیکریاں اس نے پینٹ کی, اور ظاہر ہے کہ ایک پورا ہے ٹیلا اس کا سیریز ہے. اور وہاں سے میری جو اس کے ساتھ فیسینیشن تھی, بعد میں یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ اس کے اوپر بہاؤ کا بھی اثر ہے. تو بہرحال سوال کا آغاز تو کہیں نہ کہیں سے کرنا. یہ پوچھتے ہیں کہ علی کاظم یہ تمہارا آغاز, مطلب تم پتوں کی کے تو رہنے والے ہو, کوئی جگہ تو نہیں ہے نا. بندہ پیدا ہوتا ہے کوئی لندن میں, نیو یارک میں, لاہور میں وغیرہ, کراچی. لیکن اس سے میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک فائدہ ہوا, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, کہ جو لوگ زمین کے قریب ہوتے ہیں, مٹی کے قریب ہوتے ہیں, وہ اس کی رمز سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ رویدگی جو ہے جو دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے. آپ کوئی ایک بیج, چاہے گندم کا ہو, پھول کا ہو, برگر, اینی تھنگ, آپ بوتے ہیں اور اس کے بعد پہلی جو گرین سی نظر آتی ہے نا گملے میں یا اس جگہ کھیت میں, تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ جب ایک آج سی بنتی ہے, اینڈ آپ کو نہیں پتا کہ اس میں یہ کون سی والی سیدھی کھڑی ہوگی, اس میں 2 پتے ہوں. یہ جو ہے آبزرویشن, یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو لٹریچر میں بھی کام آتی ہے اور پینٹنگ میں بھی. تو آپ وہاں پہ رہتے تھے پتوں کی. ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر آغا سہیل, لکھنؤ کے رہنے والے تھے. تو جب بھی تذکرہ ہوتا تو ہمیشہ پتوکی کہتے تھے. تو میں نے کہا آغا صاحب یہ پتوکی نہیں ہے, یہ پتوکی ہے. کہنے کہ بھائی آپ کے پنجابیوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا, اب ہم کیا کریں, ہمارے لیے پتوکی. خیر, تو پتوکی میں آپ پیدا ہوئے, باقی اور سارا کچھ. آغاز کہاں سے ہوا, انٹرسٹ کہاں سے شروع ہوئی؟ اچھا, مجھے جو ارلیسٹ میری میموری ہے, مجھے یاد ہے کہ, اور میرا یہ ایک حد تک میرا یہ ماننا بھی ہے کہ سب بچوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے. اگر صحیح ٹائم پہ اپریشیٹ کریں, کس چیز پہ اپریشیٹ کریں گے, اس طرف اس کا رجحان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو میری جو ارلیسٹ میموری ہے وہ 4 سال کی ایج کی ہے, کہ میں کلاس میں, ابھی اسکول میں ایڈمیشن نہیں تھا, لیکن ہم ویسے بچے چلے جاتے تھے کہ اسکول کی ٹریننگ شروع ہو, کلاس کے ساتھ بیٹھ گئے اور ساتھ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بچے کیا کر رہے ہیں, آپ کو ماسٹر صاحب نے کچھ دے دیا, میں اس پہ لگا ہوا ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ ماسٹر صاحب ڈرائنگ بورڈ پہ ایک خاکہ بنا کے دکھا رہے تھے بڑی کلاس کو جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا, میں نے بھی اپنی سلیٹ پہ وہ ڈرائنگ بنائی. تو تھوڑی دیر بعد ماسٹر صاحب گھوم کے آتے ہیں اور وہ سلیٹ پکڑ کے ان بچوں کو دکھاتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے ہیں کہ شرم کرو, اس کا ابھی داخلہ بھی نہیں ہوا, تم سے بہتر ڈرائنگ ہے. تو وہ وہاں مجھے لگا کہ شاید میرے میں کوئی ایسی بات ہے میرے ڈرائنگ کے اندر, یا میرے میں کوئی خوبی ہے جو باقیوں سے مختلف ہے. آپ نے منصور لائی کا بھی, منصور کا بھی حوالہ دیا. جی جی بالکل. تو وہ وہاں جب مجھے یہ لگا تو میں نے ڈرائنگ کرنا شروع کر دی. اب اسی زمانے میں جو میری ایک روٹین تھی اسکول جانے کی, 7:20 پہ تقریباً سویرے سویرے پروگرام میں ایک چھوٹا سا جو آپ اس زمانے میں کرتے تھے, تو اس میں
छोटा सा सेक्शन आता था ड्राइंग का और कार्टून का, जिसमें मंसूर राही साहब ड्राइंग के कुछ लेसन देते थे और बच्चे ड्राइंग बना के भेजते थे, जो आप पीछे बैकड्रॉप पे लगी होती थी बहुत सारी छोटी छोटी सी ड्राइंग्स। तो वहाँ से फिर मैंने अपने शौक़ को वहाँ से जोड़ा और वहाँ ड्राइंग बनानी। और एक दफ़ा मुझे याद है कि 14 अगस्त के मौजू के ऊपर को मैंने खाका बना के भेजा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने कहीं देखा पीछे वो छोटा सा मैंने स्पॉट आउट कर लिया कि वहाँ लगा हुआ है। और दिनों रात मुझे अफसोस है कि तब मुझे इसका पता नहीं था, वरना उसका ये खाका अगर मेरे पास होता तो आई एश्योर यू कि मैं इससे बड़े ड्राइंग रूम में बैठा होता। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद स्कूल में जो हमारे टीचर थे उन्होंने देखा कि मैं ड्राइंग अच्छी बना रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम शहर जाओगे पत्तों की तो वहाँ पे सिनेमा बोर्ड पेंटर्स होते हैं। अच्छा, आप पत्तों की प्रॉपर में नहीं? नहीं, मेरा गांव है सैजोवाल, पत्तों की से करीब ही है वो। अच्छा, ये तो लंबी कहानी हो जाएगी, तो अगर हम एनसीए में आ जाएं डायरेक्ट। ठीक है, एनसीए आ जाते हैं। अच्छा, एनसीए का अब वो जो मेरे जो सिनेमा बोर्ड पेंटर उस्ताद थे उन्होंने जिक्र किया था कि तुम्हें इतना शौक है। वो कौन थे सिनेमा बोर्ड? उस्ताद अमजद थे जो पत्तों की में सिनेमा बोर्ड पेंटिंग करते थे और उन्हें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मिल जाते थे। जैसे एक प्रोजेक्ट जो मैं जिक्र करना चाहूँगा जो उनके साथ किया मैंने, कि मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा वक्फा आता है 3 महीने का रिज़ल्ट आने तक का, तो मेरे जो उस्ताद थे उनको एक प्रोजेक्ट मिला कि उन्होंने मौत के कुएं के बाहर पोर्ट्रेट बनाने थे जो मेल डांसर्स के होते हैं। अच्छा, तो मैं उनके साथ ट्रैवल करना शुरू कर दिया। वो एक मेले में कसूर में घर वालों से इजाज़त मिल गई थी। ये हैरानगी की और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि घर वालों को ट्रस्ट था मेरे पे भी और उसी तरह से वो जानते थे। अच्छा, वो उस्ताद का नाम क्या था? उस्ताद अमजद। अच्छा, उस्ताद अमजद प्रोफेशनली जिस तरह साइन बोर्ड पेंट करते हैं जी फिल्मों के, इसी तरह वो मौत के कुएं के गिर्द जो डांसर अंदर होती हैं या वटएवर, उनकी तस्वीरें पेंट करते थे। तो उनको प्रोजेक्ट मिला मुख्तलिफ मेलों में जाना था उसी सर्कस के साथ। सर्कस और मौत के कुएं के साथ। तो पहले कसूर में हमने बनाया, फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद में एक मेला लगा तो वहाँ पे जाके मौत के कुएं के वो सारे पोर्ट्रेट वगैरह बनाए। तो इस तरह से मैं उस्ताद से ट्रेनिंग ले रहा था पेंट करने की या पोर्ट्रेट बनाने की। तो ये मेरे उस्ताद थे जिन्होंने उस टाइम पे कहा तुम्हें शौक़ है इतना ज़्यादा तो किसी तरह से FA कर लेना। अच्छा, कुछ याद है कि उस ज़माने में जो बात डांसर की बनाई थी उनकी कोई तस्वीरें हों आपके पास? कोई ऐसा कोई रेफरेंस है? मेरे पास नहीं है, लेकिन शायद अगर मैं तलाश करूं तो जो मेरा दिल करता है अब करूं तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ मुझे रिकॉर्ड मिल जाए उसका। हाँ जी। क्रिएटिव काम के दौरान सांस तो लेना पड़ता है।